بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ لوگ تختی نمبر 4 پڑھے تھے۔ تختی نمبر 4 میں کیا ہے؟ حروف مدہ۔ حروف مدہ کے معنی کھینچ کر پڑھنے والا حروف۔ حروف مدہ 3 ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ نمبر 1 الف مدہ، نمبر 2 یا مدہ، نمبر 3 وا مدہ۔ ان تینوں حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کا تھا۔ آپ لوگ بخوبی اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ الف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا تھا، جیسے با الف زبر با۔ یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا تھا، جیسے با یا زیر بی۔ وا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا تھا، جیسے با واو پیش بو۔ تو تینوں حروف مدہ کو ایک سا برابر کھینچنا ہے۔ تو جس طرح ہم لوگ حروف مدہ پڑھے تھے، اسی طرح ہم اس کو بھی پڑھیں گے، خڑا زبر خڑی زیر الٹا پیش کو۔ جس طرح حروف مدہ تینوں کو پڑھے تھے، اسی طرح ہم ان تینوں کو بھی، یعنی خڑا زبر خڑی زیر الٹا پیش کو پڑھیں گے۔ سبق دیکھے سنیں۔ خڑا زبر خڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ کے برابر ہوتے ہیں، یعنی خڑا زبر جس طرح ہم لوگ الف مدہ کو پڑھے تھے، اسی طرح خڑا زبر کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ یا مدہ کو جس طرح پڑھے تھے، خڑی زیر کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ وا مدہ کو جس طرح پڑھے تھے، الٹا پیش کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے، حروف مدہ کے طرح ان تینوں کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے اب ان تینوں میں سے سب سے پہلے کیا ہے، خڑا زبر کے بارے میں بتایا جائے تو خڑا زبر کو سمجھے۔ خڑا زبر یہ جو الف کے اوپر جو دکھ رہا ہے، الف کے اوپر جو دکھ رہا ہے، آواز جا رہی ہے؟ جی حافظ صاحب۔ الف کے اوپر دیکھیے، الف کے اوپر جو بنا ہوا ہے سیدھا کر کے، وہ خڑا زبر ہے۔ اور زبر ہونے سے کیسا ہوگا دیکھیے، نیچے میں مشق میں دیکھیے آدمہ، یہاں دیکھیے الف کے اوپر دیکھیے کیسا سیدھا بنا ہوا، یہ خڑا زبر ہے۔ اور دال کے اوپر جو دیکھ رہی یہ زبر ہے۔ دیکھیے یہ زبر کا اور یہاں کا دونوں کا فرق الگ الگ ہے، اس لیے یہ زبر ہے، یہ خڑا زبر ہے۔ یہ خڑا زبر کو الف مدہ کے طرح ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ آپ کے صاحب اسکرین نظر نہیں آ رہا ہے۔ اسکرین نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ جی حافظ صاحب، ہم کو بھی۔ تو کیا بتا رہے تھے کہ جس طرح الف مدہ کو ہم لوگ پڑھے تھے، اسی طرح خڑا زبر کو بھی پڑھنا ہے۔ خڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اس لیے خڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے حمزہ خڑا زبر آ، با خڑا زبر با۔ ایک بات یاد رکھے، یہ جو خڑا زبر خڑی زیر الٹا پیش ہے، یہ ان تینوں کو الف حروف مدہ کی طرح پڑھنا ہے۔ یعنی حروف مدہ میں اور خڑا زبر خڑی زیر الٹا پیش میں فرق کیا ہے؟ لکھنے کا طریقہ ان چھوں کا الگ الگ ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ سب کا ایک ہے۔ یعنی خڑا زبر کو اور الف مدہ کو یہ دونوں ایک جیسا پڑھایا جائے گا۔ لکھنے کے صورت میں، لکھنے کے اعتبار سے دونوں الگ الگ لکھا جائے گا، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے دونوں سیم پڑھا جائے گا۔ جیسے با الف زبر با، با خڑا زبر با، آواز دونوں کے ایک سا برابر ہو رہی ہے نا۔ تو لکھنے کا طریقہ دونوں کا الگ الگ ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ دونوں سیم ہے۔ با خڑا زبر با، با الف زبر با۔ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ جی سمجھ گئے۔ یعنی آسان سمجھ لیجئے کہ الف مدہ کو جس طرح ہم لوگ پڑھے تھے، اسی طرح خڑا زبر کو بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ خڑا زبر کو الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھے تھے، خڑا زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لکھائے گا دونوں الگ الگ، لیکن پڑھائے گا دونوں سیم۔
حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، ذال کھڑا زبر ذا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، ضاد کھڑا زبر ضا، طا کھڑا زبر طا، ظا کھڑا زبر ظا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا۔ یہ تو ہجے ہے، متن کیسا پڑھیں گے دیکھیں، آ، با، تا، ثا، ثا میں زبان نکالے، ثا، جا، حا، حا سے ہوا نکالے، حا، خا، خا حروف مستعلیہ دھیان سے موٹا پڑے، خا، دا، ذا، اس میں بھی زبان نکالے ہلکا، ذا، را، را کو موٹی پڑے، را، زا، زا کو سختی پڑے، زا، سختی پڑھے یعنی سختی آواز جیسا پڑھنا ہے، زا، سا، ش، دونوں میں فرق نکالے، سا، سجان بابو بار بار تم ہٹ رہے کیوں؟ حافظ صاحب کال آ جا رہا بار بار، ارے کاٹ اب دو نہیں نا آئے گا، کال۔ امپورٹنٹ تھا اس لیے اب دیکھو سین اور شین میں فرق نکالو، س، ش، اس میں نقطہ ہے، ش، صا، صاد حروف مستعلیہ، اب یہ سب دیکھو حروف مستعلیہ لگاتار آئے گا بھی، صا، ضا، طا، ظا، یہ چاروں حروف مستعلیہ ہے، عین حروف مستعلیہ نہیں ہے، غا، غین حروف مستعلیہ موٹا پڑے، غا، فا، قا، قاف بھی حروف مستعلیہ ہے، قا، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، آ، یا۔ یہ سمجھ گئے، ہجے بھی سمجھ گئے، متن بھی سمجھ گئے۔ تو جب آپ یہ قاعدہ اور یہ جب حروف تہجی اگر سمجھ گئے تو آپ آرام سے مشق بھی سمجھ جائیں گے۔ قاعدہ ہی مین چیز ہے، قاعدہ اگر سمجھ جائیں گے تو یہ تو پھر آپ آرام سے پڑھ لیں گے۔ اتنا دور ابھی آپ لوگ آ گئے، امید ہے آپ لوگ اپنے سے ہجے کر کے پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی ہم ایک مرتبہ پڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے مشق، آدم، آدم، آمن، آمن، مالکی، مالکی، ابواہ، ابواہ، آتانی، آتانی، غاوین، غاوین، یا صالح، یا صالح، الہنا، 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 ھذا، ھذا، کتاب، کتاب، رسالات، را کو پتلا پڑے کیونکہ را میں زیر ہے، رسالات، رسالات، ذالک،
ذالک، یہ متن ہے. اب ہجے اس کو کیسا پڑھنا ہے دیکھیں. حمزہ خڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدم، آدم، آمنا. الف کو کھینچنا ہے اور باقی دونوں کو جلدی پڑھنا ہے کیونکہ خڑا زبر ہے. خڑا زبر کو الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اور میم اور نون میں اس سے جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں حرکت ہے، حرکات کو جلدی پڑھنا ہے. حمزہ خڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، مالکی، میم خڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، مالکی. میم کو کھینچ کے پڑھے، باقی لام اور کاف کو جلدی پڑھے. مالکی، ابواہ، حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، واو خڑا زبر وا، ابا وا، ہا پیش ہو، ابواہ. صرف واو کو کھینچے، باقی الف کو، با کو، ہا کو جلدی پڑھے کیونکہ تینوں حرکات ہے اور واو کھڑا زبر ہے. ابواہ، آتانی، آتانی، ان تینوں کو کھینچ کے پڑھے. حمزہ کھڑا زبر آ، تا کھڑا زبر تا، آتا، نون یا زیرنی، نون یا زیرنی، آتانی، آتانی. غاوین، غین کو کھینچ کے بھی پڑھنا ہے اور موٹا بھی پڑھنا ہے کیونکہ حروف مستعلیہ ہے اس لیے موٹا پڑے. غین خڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر نا، غاوین، غاوین. یا صالح، یا خڑا زبر یا، صاد خڑا زبر صا، یا صا، لام زیر لی، یا صالی، حا پیش حو، حا پیش حو، یا صالح، یا صالح. الہنا، حمزہ زیر ای، لام خڑا زبر لا، الہ، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا، الہنا. ہذا، ہا خڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہذا. کتاب، کاف زیر کی، تا خڑا زبر تا، کتا، با پیش بو، کتاب، کتاب. را زیر ری، سین خڑا زبر سا، رسا، لام خڑا زبر لا، رسالہ، تا زیر تی، رسالاتی، رسالاتی. ذالک، ذال خڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، ذالک، ذالک. یہ ہجے بھی ہو گیا. متن پھر سے دیکھیں. آدم، آمن، مالکی، ابواہ، آتانی، غاوین، غاوین. یا صالح، یا صالح. الہنا، الہنا. ھذا کتاب رسالات ذالک. یہ حج متن دونوں ہو گیا. صرف ایک چیز بچا، اجرا. اجرا بھی بہت آسان ہے. دیکھیں اجرا کیسے کریں گے، دھیان دیں. جیسے آدمہ میں کیا ہے، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے
ایسا کرے حمزہ کے اوپر خڑا زبر کو الف مدہ کے طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے آ۔ دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے آدھا۔ میم کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے آدم۔ یہاں پہ جیسے دیکھیں غاوینہ ہے، غین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو الف مدہ کے طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اجرا دھیان سے سنیں، غین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو الف مدہ کے طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے غو۔ واو یا زیر وی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے وی غاوی۔ نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے غاوین۔ اب یا صالحو، اس کو کرے دیکھیں الہنا۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجھول آواز سے بچے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، جیسے ای۔ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو الف مدہ کے طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے الہ۔ ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجھول آواز سے بچے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، جیسے الہ۔ نون الف زبر نہ، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے الہنا الہنا۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔